بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میری طرف سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملنے پر بہت زیادہ مبارکباد ہو۔ وزارت اعلیٰ پہلے دن سے ہی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کا حق تھا، جیسا کہ عثمان بزدار صاحب آیا، لیکن اس کے بعد کس طریقے سے ان کے اراکین کو خرید کر ان کو ڈی سی باہر نکالا گیا، اور دوبارہ کس طریقے سے پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے اور عوام نے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وہ باغ دوڑ سنبھالیں۔ لیکن پی ڈی ایم والوں نے جس طریقے سے ایک چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ میرا خیال ہے ان کو اسی دن سے سمجھ جانا چاہیے تھا جس دن سے پنجاب میں یہ ضمنی الیکشن ہارے ہیں، برے طریقے سے ہارے ہیں، کہ پنجاب کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اس لیے اب وہ آرام سے بیٹھ کے پنجاب اتنے بڑے صوبے کی باغ دوڑ جس کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے، اس کو پنجاب کی باغ دوڑ سنبھال کر اس کو چلانے دے۔ لیکن خیر، انہوں نے جس چور دروازے سے آ کر ایک نہایت ہی غلط مثال قائم کی ہے اور پھر ذلیل ہوئے ہیں جس طریقے سے، اور میرا خیال ہے ان کی قسمت میں تھوڑی بہت ذلت رہ گئی تھی جو انہوں نے دوبارہ سمیٹی ہے اس تھوڑے سے عرصے میں۔ تو آئندہ ان کے لیے بڑا سبق ہے آنے والے دنوں میں کہ کبھی جب بھی وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں تو وہ عوام کے مینڈیٹ سے آئیں، نہ کہ اس طرح کسی دھوس زبردستی اور دھاندلی کی زیادہ جو الیکشن کے ذریعے آئیں۔ اور دوسری بات، میں اس سارے معاملے میں عدلیہ کے کردار کو بہت سراہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے عدلیہ نے اس کیس کا فیصلہ کیا، یہ ایک ہے تو اوپن اور شٹ کیس تھا، سیدھا کیس تھا، اس میں اس کو زیادہ خیر لٹکانے کی والی بات بھی نہیں تھی، لیکن وہ عدالت عظمیٰ وہ بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ ظاہری بات ہے دلائل سننے تھے، گواہ ثبوت سبھی کو مد نظر رکھ کے پھر ہی فیصلہ کرنا تھا۔ تو انہوں نے ایک میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی احسان کیا ہے۔ ہاں، احسان اس بات کا انہوں نے ضرور کیا ہے کہ جس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا، جس طریقے سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جس طریقے سے ان پہ پریشر ڈالا گیا، اور انہوں نے کسی بھی قسم کا پریشر خاطر میں نہ لاتے ہوئے کیس کو نہ صرف سنوائی کی بلکہ ایک میرٹ پہ فیصلہ دیا، یہ میرا خیال تاریخ کے سنہری پنوں میں لکھا جائے گا۔ اور یہی جو ہے جمہوریت کا حسن ہے کہ جس میں تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے آزادانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے نہایت ہی سازگار ہوگا، اور اس فیصلے کو نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایز اے پریسیڈنٹ اور ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اب میری پنجاب حکومت سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی جو نفرت کی سیاست ہے، انتقام کی سیاست ہے، میرا خیال ہے آپ کو چاہیے کہ اس سے ہٹیں، اس سے باہر نکلیں۔ جو اب 25 مئی والے واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت غلط کیا انہوں نے، پولیس کا دوسرے اداروں کا غلط استعمال کیا، لیکن اگر آپ بھی ان کے خلاف وہی ادارے استعمال کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ میں ان میں کوئی فرق رہے گا۔ اس لیے آپ اس بات سے باہر نکل کے ملک کے لیے سوچیں، ملک کے آگے بڑھنے کا کچھ حل نکالیں، بجائے اس کے کہ ایک آپ دوسرے کو دست و گریباں رہیں۔ اور دوسرا، میرا خیال ابھی اتنی ارلی سیلیبریشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت سارے کام ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، ابھی بہت کچھ کرنے والا ہے۔ جس 3 مہینوں میں جس طریقے سے ہمارا ملک بدحالی کا شکار ہوا ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے اب ہمیں ہنگامی طور پہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ تو اس لیے آپ 25 مئی سے باہر نکلیں، آگے کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، اور اس مینڈیٹ کا آپ خیال رکھتے ہوئے عوام کی خدمت کریں، اور پاکستان کو وہاں تک لے کے جانا، اب ہمیں لے کے جانا ہے جہاں تک ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، قائد اعظم نے سوچا تھا کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ کام کریں پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کرٹیسائز کرنا چھوڑیں اور آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔